Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص جمعے کے دن 80 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ تو وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک ایسی سورت ہے جو ایک برکت والی رات کے نام پر ہے، اور وہ سورہ قدر ہے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سے صرف 2 دنوں کے نام ایسے ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں، اور وہ دن جمعہ اور ہفتہ ہے۔ جمعہ اور ہفتہ، ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کر کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، سورہ فاتحہ ہی ایک ایسی سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ہمیں معلومات، بڑی ہی دلچسپ معلومات ملی کہ صرف ایک ہی ایسی سورت ہے کہ جو برکت والی رات کے نام پر ہے، اور اسی طرح صرف جمعہ اور ہفتہ ایسے 2 دن ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تو شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 17 تا 20 تک کی تلاوت کی ہے۔
آئیے بچوں اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان 4 آیتوں میں کافروں کی 4 خرابیوں کو بیان فرمایا گیا۔ کافروں کی پہلی خرابی یہ بیان کی گئی کہ وہ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور دولت مند ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ وارث ہیں۔ دوسری خرابی یہ بیان ہوئی کہ کافر خود بھی کھانے کی خیرات نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ اس سے روکتے ہیں۔ کافروں کی تیسری خرابی یہ بیان کی گئی کہ وہ ناحق وراثت کا مال کھا جاتے ہیں، حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے، عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے بلکہ ان کے حصے خود کھا جاتے ہیں۔ اور چوتھی یہ خرابی بیان ہوئی کہ کافر مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اس کو خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے، اسی وجہ سے وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، دوسروں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کی زمین جائیداد مال وراثت پر ناحق قبضہ کرتے ہیں بلکہ مال کی وجہ سے قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے آج کیسی تلاوت کی ہے؟ جی آصف بھائی، عمیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ عمیر اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے تلاوت جو ہے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ مزید اس پر آپ توجہ دیں کہ حروف مدہ کی جو آپ ادائیگی ہے، جیسے بل لا زیادہ دراز ہو گیا، اسی طرح تکریمو یہ واو مدہ جو ہے یہ بھی کچھ دراز ہو گیا۔ باقی آپ نے وقف چونکہ ترتیل ہے، وقف کریں گے، وقف کے اندر ترتیل کے اندر بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے اندر وقوف جو وقف کریں گے نا تو اس میں اچھے انداز میں اچھے لہجے سے کریں گے تو اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ بہرحال آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تسلیم بھائی، راؤنڈ جو ہے پہلا ترتیل میں تھا، لیکن جب انہوں نے شروع کیا ہے تو وہ ترتیل نہیں لگی بلکہ تدویر کے قریب تھا پڑھنا۔ اٹھان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ترتیل ہے یا تدویر ہے۔ تو تدویر میں انہوں نے پڑھا ہے، جیسے قاری صاحب نے بتایا کہ بلہ کا جو لام تھا نا اس کو انہوں نے دراز کر دیا۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے تکری منہ میں واو مدہ تو تھا ہی لیکن ساتھ میں ناک میں بھی آواز چلی گئی، تو یوں انہوں نے کچھ مسٹیک کی ہیں، تو جس کی بنا پر میں ان کو 94 نمبر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی، انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ انعام اتاری نے تو ماشاءاللہ آؤٹ سٹینڈنگ ان کا لہجہ ہے، جو کہتے ہیں نا کہ فن قرات کے اعتبار سے جو ایک لب و لہجہ چاہیے، اتار چڑھاؤ اور اٹھان چاہیے، وہ ان کے اندر جو ہے ماشاءاللہ وہ پورا کا پورا ہے۔ لیکن تال میل جو ہے وہ اگر برابر نہیں ہوگا تو وہ اس کا ترتیل کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ سر ایک الگ چیز ہے، لب و لہجہ ایک الگ چیز ہے، جو ان کے پاس اللہ کی رحمت سے جو ہے قسم کا موجود ہے۔ لیکن انہوں نے پڑھنے کے دوران جو ہے وہ اغلاط جو ہے کافی کر دیں، جیسے کہ ولا میں جو الف مدہ تھا اس کو کافی دراز کر دیا، تحاضون جو تھا اس میں بھی جو ہے انہوں نے ادا کو درست نہیں کیا، یہاں پر مد لازم تھی، اس کو پورا برابر نہیں کھینچا، پھر ضاد اور تشدید کی ادا کے اندر کچھ گڑبڑ سی ہو گئی۔ پھر آگے جب انہوں نے وقف کیا ہے طعام المسکین کر دیا، نون اس کا جو تھا وہ حذف یعنی کھا لیا، حذف کر دیا اسے، تو یہ ترتیل کے اندر آخر تک جو ہے الفاظوں کو بالکل برابر پیرو کر ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وقوف جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، تجوید الحروفی و معرفت الوقوف۔ وقوف بھی آپ سمجھا دیں کہ جی، وقوف یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کے آخر میں سانس اور آواز کو توڑ کر اس طرح ٹھہرنا کہ اگر متحرک تھا تو ساکن کر دیا، وقف یعنی وقف کرنا، رکنا، ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے رکنے کا انداز جو ہے فن قرات کے اندر، تجوید کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یوں نہیں رکنا کہ وہ الفاظ ہی کھا جائیں، جیسے کہ چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں پہلی تختی کے اندر، جیسے کہ کا جیم
میم ہو گیا ادا. لیکن کچھ بچے اس طرح پڑھ جاتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی, اور یہ غلطی بیسک سے شروع ہوتی ہے, بنیاد سے, کہ بنیاد پر اگر توجہ نہیں ہوگی بچے کی یا استاد کی تو پھر یہ غلطی جو ہے سمجھ لیجئے کہ دائمی غلطی بن جاتی مستقل. یوں پڑھ رہا کہ جیم سین شین صاد, آخری الفاظ جو ہے وہ پورا ادا نہیں ہو رہا. تو شروع میں جو بیسک ہے اس پر توجہ ہمارے پڑھانے والوں کو بھی دینی ہوگی, پڑھنے والوں کو بھی کرنی ہوگی, تو انشاءاللہ یہ وقوف کا جو سلسلہ ہے آگے چل کر اچھا ہو جائے گا. وقف کا مطلب ٹھہرنا رکنا ہے, ٹھیک ہے, وقف. جزاک اللہ خیر. برس دیں گے پھر ان کو یا معاف ہے؟ نہیں, نمبر تو دیں گے, ضرور دیں گے ماشاءاللہ. ان کو جو ہے 92 نمبر دیں گے. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی بیٹا انعام رضا اتاری, آواز اچھی ہے ماشاءاللہ آپ کی, ادائیگی لب و لہجہ بہت پیارا, اچھے انداز میں آپ نے, اور سب سے بڑی بات بہت اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ آیت سنائی ہے. بس یہی قاری صاحب نے جو توجہ دلائی اس پر بھی توجہ رکھنا ہے. اور وَلَا تَحَادُّونَ, یہ جو مد لازم ہے, حرف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید یعنی جزم او تشدید آ گیا, تو یہ مد لازم اس کو دراز تو کرنا تھا, لیکن یہاں تھوڑا رک کے پڑھنا تھا. ایسا لگا کہ آپ نے بالکل وَلَا تَحَادُّونَ وَلَا تَحَادُّونَ, لیکن ہا کے بعد دوت پہ تھوڑا, کیونکہ مشدد حرف ہے نا, تھوڑا جماؤ سے ادا کرنا ہوتا ہے. ایک تو اس میں آپ کی کچھ کمزوری محسوس ہوئی, اور مسکین کا جو وقف آخر میں جو نون ساکن, اس کو مزید واضح کر کے پڑھنا تھا. باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا, اور میں یاد کروں گا قاری صاحب نے بھی جیسے ماشاءاللہ یہ توجہ دلائی ہے. اچھا, اس کا حرف مدہ کو دراز کرنا جو ہوتا ہے, اس سے کوئی آپ میں سے یہ نہ سمجھیں یا مدنی چینل کے ناظرین بھی, کہ حرف مدہ کو ترتیل کے انداز میں دراز کر کے پڑھنا تو ہوتا ہے, لیکن جہاں حرف مدہ کے بعد آگے وقف آ جائے, جیسے پہلی آیت کے اندر یتیم, یا مدہ کے بعد میم آ گیا, دوسری آیت میں مسکین ہو گیا تو مد وقف عارض بن گیا, یہاں تو ہم دراز کر سکتے ہیں, لیکن درمیان کے اندر حرف مدہ کی ادائیگی آ جائے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار سے زیادہ دراز نہیں کریں گے. اس کا ہم نے خیال کرنا, جیسے بل ولا تحادون, یہ مد اصلی, اس کا ہم نے خیال کرنا ہے. اس کو چونکہ وصل میں ہم کم تو کر دیں گے جلدی پڑھ کے ترتیل میں, لیکن اس کو زیادہ دراز نہیں کریں گے. لیکن آیت کے جو اختتام پہ ہوگا وہاں چونکہ ہمیں مد وقف عارض کرنا ہوتا ہے, وہاں دراز کر کے پڑھ سکتے ہیں, اچھی ادائیگی لب و لہجہ بن سکتا ہے. میں نے چونکہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ توجہ اچھی دلائی ہے, لیکن میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ حرف مدہ کہیں کلمے کے دراز میں درمیان میں جب آیت میں پڑھیں تو وہاں آپ نے دراز نہیں کرنا. آپ کو 100 میں سے ہم 93 نمبر دیتے ہیں ماشاءاللہ. 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 جی آصف بھائی, عبداللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ عبداللہ اتاری نے ماشاءاللہ یہ آیت جو چونکہ بہت ہی مختصر کم و بیش چند کلموں پر ہے, جی, اور ان کو تو چاہیے تھا بہت اچھے انداز میں ترتیل والے انداز میں پڑھنا تھا, لیکن یہ اتنی ہی جلدی پڑھ کر گزر گیا آپ نے پڑھ دیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور سا ایسا لگا کہ پور والے انداز میں, سا کی جو ادائیگی نا, تو سا حرف مستعلیہ نہیں ہے, حرف مستفیلہ ہے, باریک پڑھنا ہے, تو اس میں ہم نے خیال کرنا ہے. باقی آپ ترتیب والے انداز میں پڑھتے تو اور اچھے انداز میں پڑھ سکتے تھے. بہرحال آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی. جی قاری صاحب نے جو توجہ دلائی وہی کہ تدویر کا انداز تھا, اور حمزہ ساکینہ اور پھر عقل لمہ میں ادائیگی کچھ بہتر نہ رہی. بیرکفی نے جو ہے انشاءاللہ 90 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی, تہام اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ تہام اتاری نے جو تلاوت کی ماشاءاللہ اچھی کی, لیکن کچھ کمی بیشی رہ گئی. مشدد کلکلہ تھا, اس میں جماؤں کی کمی رہی, اور پھر اس کے بعد اخفا اور غنہ کی جو ادا تھی نا, اس میں پوری ادائیگی ان کی نہیں ہو پائی ان سے, ترتیل کے جو اصول ہیں اس کے مطابق نا. بیرکف اچھی کوشش ہے, ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم 94 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی 100 میں سے 95 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا, بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا.
اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. دوسرا راؤنڈ میں ہمارا بزر راؤنڈ ہے دوسرا، اور دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ جب سوال پورا ہو جائے، جب سوال کمپلیٹ ہو، اس کے بعد جب جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے، اور جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اس سے انشاءاللہ جواب لے لیا جائے گا. اور جواب آپ کو کس انداز میں دینا ہے؟ حدر میں. اب آپ کو یہ خیال رکھنا ہے اب آپ کو حدر میں جواب دینا ہے. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے تہام اتاری نے. ما أصابكم من مصيبة فمن الله. ترجمہ: اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ تہام اتاری نے بزر تو بڑا جلدی پریس کیا، جواب بھی بڑا جلدی دیا، اب درست بھی دیا یا نہیں دیا، یہ ہمارے ججز بتائیں گے. جی آصف بھائی. بیٹا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آیت یہ ہے درست نا، لیکن آپ نے ما اصابکم پڑھ دیا، پھر دوسرا من مصیبت، یہ تو اس آیت میں ہے بھی نہیں، تو یہ غلطی ہو گئی. 3 کلموں کی آیت وہ بھی درست نہ ادا کر سکے. بہرحال آئندہ کوشش کیجیے گا، آپ کو 10 میں سے 0 نمبر دیا تھا. جی تسلیم بھائی. جی، بچوں کا دل تو موم کی طرح ہے اور دکھ ہوتا ہے. بہرکیف پہلے بھی کہا گیا کہ پریکٹس ضروری ہے. پریکٹس جتنی اچھی ہوگی اسی قدر آپ اچھے انداز پر ڈیلیور کر سکیں گے. اور ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پر مقابلے کی فضا بھی ہے اور جیتے گا وہی جو اچھے انداز پر ڈیلیور کرے گا. تو یہاں انہوں نے جو ہے مکمل آیت ہی جو ہے غلط کر دی، تو ان کو 0 نمبر ملیں گے. آئندہ کے لیے کوشش فرمائیں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین آمین. سوال نمبر 2، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید یعنی سخت ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبداللہ اتاری نے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. ترجمہ: اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی، بس یہ ہے کہ با سوں اور تنکیلا میں کچھ زیادہ ہی واضح کر دیا نا. سیکوینس جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے تھا. بہرکیف بہت اچھا پڑھا. عبداللہ اتاری کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر یعنی ثواب ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. جی. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ترجمہ: جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں انعام اتاری نے درست جواب دیا ہے. جی آصف بھائی. جی ماشاءاللہ، انعام رضا اتاری بڑے اعتماد کے ساتھ آپ نے اچھے انداز میں سنائی ہے اور اچھی کوشش کی. بس آخر کے اندر ایک نصیب منہا، اس گننے میں کچھ کمی محسوس ہوئی. آپ کے نمبر نہیں مائنس کیے جا رہے، آپ کو 10 میں سے 10 ہی نمبر دیے جا رہے ہیں، لیکن آئندہ مزید کوشش کرنی ہے، اس پر توجہ رکھنی ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی تسلیم بھائی. انعام اتاری کے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. بلا تبصرہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن. کس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو؟ جی، اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. جی. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ترجمہ، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسنیم بھائی. حدر میں تلاوت کی ہے لیکن جو حروف مدہ ہیں ان کی مقداریں جو انہوں نے بڑھا دی، جیسے کہ وَإِذَا لمبا کر دیا، حُيِّيتُم، ٹھیک ہے. منہا میں بھی واضح ادا نہیں ہوئی، اور اسی طرح مشدد کلکلہ کی ادا، اس میں کچھ فرق نظر آیا. باقی حدر کا جو انداز تھا وہ قدر بہتر تھا. انعام کو انشاءاللہ عز و جل 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی انعام نے ماشاءاللہ اچھی ادائیگی سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. یہ حروف مدہ کی ادائیگی میں کچھ کمی پیش جو محسوس ہوئی ہے، لیکن منہا یہاں آپ کو دراز کرنا تھا لیکن یہ مد آپ نے کم کر دیا. صحیح ہے. تو بہرحال ویسے آپ نے اچھا پڑھا. 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر حساب لینے والا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. جی. إن الله كان على كل شيء حسيبا. ترجمہ، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی، لیکن یہاں شیئن پر رک کر یہ جو ہے آگے حسیبہ پر گئے. شیئن حسیبہ، شیئن حسیبہ، تو یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک محسوس ہوئی. باقی اوورال اچھا ہے. انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا دوسرا. اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. اور تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. تیسرے راؤنڈ میں اسکرین میں آیت دکھائی جائے گی اور جو ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ آیت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے ججز اس آیت میں جو غلطیاں ہوں گی ان کی اصلاح کریں گے. اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے حدر والے انداز میں، حدر میں پڑھنا ہے، ترتیل میں نہیں پڑھنا ہے. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. جی. Voice of Quran, 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 voice of Quran. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عمیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی تسلیم بھائی. حدر میں تلاوت کی کوشش کی ہے، کچھ اغلاط دیکھنے میں آئی ہیں. فریقین یہاں پر جو ہے حروف مستعلیہ کو صحیح موٹا نہیں پڑھا. اسی طرح والسمی میں بھی ادا صحیح نہیں ہوئی. یستویان میں جو ہے لمبا کر دیا، اور تذکرون جب پڑھا تو ناک میں جو ہے آواز کو لے گئے. تذکرون، روں، رو، روں، یہ فرق جو ہے ہونا چاہیے تھا. انہیں 50 میں سے انشاءاللہ ہم 45 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی عمیر اتاری، آپ نے بیٹا ماشاءاللہ کوشش کی ہے، لیکن کوشش کریں یہ حدر والا راؤنڈ ہے، حدر کے ہی انداز میں سنائیں. مثل الفریقینی، یہاں جو فا کے بعد جو را ہے نا اس کے نیچے زیر ہے. بیٹا یہ را باریک پڑھنی تھی، تو چونکہ آگے حرف مستعلیہ آ رہا ہے اس کو آپ نے پر کے چکر میں را بھی تھوڑی سی پر ہو گئی. ایک تو یہ، اور والبصیر یہاں صاد حرف مستعلیہ ہے، مستعلیہ میں سے آ رہا ہے نا صاد، اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے لیکن یہ پڑھیں گے
ہر حالت میں پر، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو یہ ہر حالت میں پر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ صفات ہے، اس کی صفات لازمہ یہ ہر حالت میں یہ لازم ہے کہ موٹا پڑھنا ہی ہے، زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو۔ تو کوشش کریں جہاں جب بھی حروف مستعلیہ آئے گا نا پر ہی پڑھنا ہے۔ اور جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی نا، کھڑی حرکات کو آپ نے زیادہ دراز کر دیا، حل یستویانی، تو کوشش کریں یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو 50 میں سے 44 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا انعام، یہ راؤنڈ ہے حدر کا۔ اگرچہ آپ نے حرف درست صاف صاف پڑھنے کی کوشش کی، لیکن حدر کا انداز کچھ اور ہے نا، قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جلدی جلدی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا فریقینی، یہاں یا مدہ جو ہے یہ تو ایک الف کے برابر پڑھنا تھا، لیکن آپ نے بہت زیادہ ہی دراز کر دیا۔ اسی طریقے سے والبصیر، یہ بھی زیادہ کھینچ دیا۔ والسمیع، ٹھیک ہے، اگرچہ یہاں آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے، مد وقف عارض ہو رہا ہے، یہاں آپ کر سکتے ہیں، لیکن عین کو بہت زیادہ، والسمیع، عین کو بہت زیادہ اتنا زور نہیں دینا چاہیے۔ اور حل یستویانی، یہ بھی زیادہ دراز ہو گیا۔ بہرحال کوشش کیے، مزید کوشش کریں کہ حدر والے انداز میں آئندہ آپ کو 50 میں سے 42 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ جی قاری صاحب نے جو باتیں ہائی لائٹ کی ہیں اغلاط کی صورت میں، وہی چیزیں ہیں۔ اب اس میں ایک انعام رضا کے لیے یہ ہے مدنی پھول کہ اچھا پڑھنا یا لب و لہجہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اجراء قواعد ہے، ادا میں جو ہے کہاں کون سا قاعدہ ایڈ کرنا ہے، اس کو بھی لازم طور پر جو ہے لینا ہے اور سنبھل کر پڑھنا ہے۔ تو میں بھی انشاءاللہ ان کو جو ہے 50 میں سے ان کو جو ہے 43 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبداللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی۔ پڑھا ہے ماشاءاللہ، لیکن ادا پر تھوڑا کلام ہے۔ ادا میں جو ہے مزہ نہیں ہے اتنا زیادہ جیسے ہونا چاہیے نا پڑھنے کے انداز میں۔ فریقین میں بھی جھٹکا لگا کر چلے گئے، پھر وہی جو دیگر طلبہ پڑھ رہے ہیں اس میں تال میل کے حروف مدہ کی ادائیگی میں کمی بیشی اور اس طرح کی ترکیب ہے۔ بہرکیف اچھی کوشش کریں گے تو مزید اچھے نمبر بھی پائیں گے۔ انہیں جو ہے 42 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی بیٹا عبداللہ قاری صاحب نے جو توجہ دلائی نا، قواعد اجرا کا بھی خیال کرنا ہے اور ادائیگی لہجے پر بھی توجہ رکھنی ہے۔ آپ کو بہرحال 50 میں سے 42 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی تہام اتاری۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں تہام اتاری نے کیسی تلاوت کی۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ حدر کا انداز بہت اچھا لگا، لیکن یہاں انہوں نے جو ہے کل اعمیٰ کا جو کھڑی حرکت تھی اس کو دراز کر دیا بہت زیادہ، اور جب یہ پہنچے نا اول بصیر پر، بس ای کی آواز نکال رہے ہیں، بس ای بسی سی ای دونوں میں فرق ہے، تو اس پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ اسی طرح یہاں پر افلا پر جب پہنچے تو اس کو بھی دراز کر دیا۔ تو اوورآل جو ابھی آج کا جو ہمارا یہ مقابلہ بچوں کے درمیان میں ہو رہا ہے، اس میں اجراء قواعد کے حوالے سے توجہ کی حاجت ہے۔ مزید جو ہے کوشش کریں، انہیں جو ہے ہم انشاءاللہ عز و جل 50 میں سے 48 نمبر دیتے ہیں۔
سبحان اللہ اللہ دی تہام التاری ماشاء اللہ بیٹا آپ نے بہت اعتماد کے ساتھ سنائی ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آئندہ بھی اسی طرح اپنے اعتماد کے ساتھ اچھے انداز میں سنانا ہے. سنائیں گے نا انشاءاللہ؟ سنائیں. ماشاء اللہ مسکرا رہے ہیں. بس یہ کہ آپ نے وقف جو کیا نا یا مد عارض ہو رہا آخر کے اندر، اس کو تھوڑا سا اور اچھے انداز میں کر سکتے تھے. حدر میں پڑھ رہے ہیں اور جیسے قاری صاحب نے جو توجہ دلا دی والبصیر والسمیع، اس کو مزید واضح کرنا تھا. آپ کو 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور اب باقی ہے چوتھا راؤنڈ اور ہمارے اس پروگرام کا آخری راؤنڈ. چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. چوتھا راؤنڈ بھی آپ کا حدر راؤنڈ ہے. حدر میں ہی پڑھنا ہے. ہمارے قاری صاحب ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد اگلی آیت آپ کو پڑھنی ہے ایک ایک کر کے. ہمارے قاری صاحب ایک ایک سے پڑھوائیں گے. تو چلتے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. جی آصف بھائی، تسلیم بھائی نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ 20 میں سے 20 نمبر. سبحان اللہ. اور عمیر اتاری نے؟ عمیر اتاری ماشاءاللہ. عمیر اتاری نے تلاوت کی پہلی آیت کا جو پڑھا انہوں نے الیوم تجزون ما کنتم، افا اور پھر میم ساکن کا جو ادغام شفوی کا غنہ جو ہے اس میں کمی محسوس ہوئی بیٹا آپ کی. دوسرا فر تعقیب، فار یا فار اور راہ میں قلقلہ کر دیا آپ نے، فار نہیں کرنا تھا. اور آگے بدخان مبین، یہ کچھ کلمہ درست سمجھ میں نہیں آیا، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے درست نہیں ادا کیا اس کو نا، کمی محسوس ہوئی. آپ اس کو واضح پڑھنا تھا. ہے بدخان مبین، بدخان مبین. آپ کو 20 میں سے 13 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. چلتے ہیں اپنے جج تسلیم بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ لب و لہجہ بہت اچھا پایا اور اجرا قواعد بھی اچھے. کچھ غلطی ہوئی ہے ان سے. ربنا اکشف، فا میں کلکلہ تو ہے نہیں، تو آواز اگر اس پر ہلا دیں گے لفظ پر تو کلکلہ ہو جائے گا. تو یہاں کلکلہ کر دیا انہوں نے. باقی اوورال ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑھا. انہیں 20 میں سے 18 نمبر دیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وذلك هو الفوز المبين أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. چلتے ہیں اپنے جج آصف بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عبداللہ طاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی بیٹا عبداللہ طاری، پہلی آیت کے جواب میں جو آپ نے پڑھا نا، اصل میں وہ ہے ذالکا، اور آپ نے اس میں مزید ایک حرف کر دیا وذالکا، جو کہ نہیں ہے. اور دوسری آیت کے جواب میں آپ نے جو پڑھا ثم تولوا، ثم تولوا نہیں تولوا، واو کی ادائیگی یہ درست محسوس نہیں ہوئی نا. اور عنہ، عین بہت زیادہ واضح آپ نے اس میں کر دیا. بہرحال کوشش کریں کہ مزید اس پر توجہ رکھیں. آپ کو 20 میں سے 16 نمبر دیا تھے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاة الدنیا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم منها يستعتبون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. چلتے ہیں اپنے جج تسلیم بھائی کی طرف. دیکھیں ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی، لیکن کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے تہامت طاری سے. یخراجون ہے، یخراجون پڑھ دیا، آواز کو جب خابر ہلا دیا تو یہاں پر غیر کلکلا میں کلکلا ہو گیا. پھر آگے دیکھا جائے منہا ولا ہم، منہا پڑھ دیا انہوں نے دوبارہ سے. یستعتبون جو کہ وہاں پر موجود نہیں تھا، منہا موجود نہیں تھا، یستعتبون سے پہلے منہا کا ایڈ کر دیا انہوں نے، تو یہ اضافت ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے نبطش اور طا کی ادائیگی، ساکن کلکلا، طا کو انہوں نے تا پڑھا. تو جب کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیتے ہیں، تا دال طا، اس کی فرق کی جو تمیز کرنا ادا میں وہ نہیں کریں گے تو یہاں پر جو ہے لہن جلی ہو جائے گی. اور لہن جلی کھلی واضح غلطی ہوتی ہے. جب ایسی غلطی دوران تلاوت ہو جائے گی تو ایک تو تجوید کے اعتبار سے، اور دوسرا جو شرعی اعتبار سے بھی اس میں اگر معنوی اعتبار سے فساد واقع ہو گیا، تبدیلی ہو گئی، جو قرآن کا مرادی معنی ہے وہ نہیں ہوا، اس کے الٹ ہو گیا، تو پھر گناہ بھی لازم آتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے قرآن پاک جب پڑھیں تو اس کے تقاضوں کو پورا کریں، حروف کی صحیح ادا کریں. کہ حدیث پاک میں فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جو ہے قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھ کر جو اس کا نزول شدہ طریقہ اس کے موافق پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہمیں انوار قرآن، برکات قرآن، فیضان قرآن سے بہرامند فرمائے. یہ تہامت طاری کو انشاءاللہ ہم 20 میں سے جو ہے ان کو 15 نمبر دیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. بڑا ہی اچھا بچوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا آپس میں، اور چاروں کی اچھی ہی ماشاءاللہ محنت تھی اور بڑا ہی اچھا مقابلہ تھا. بہرحال مقابلہ ہوتا ہے تو ایک کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، دوسرے کے کم ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے، مقابلے کے اعتبار سے آج جو ہمارے پروگرام میں اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں وہ ہیں انعام اتاری.
سبحان اللہ جنہوں نے 345 نمبرز حاصل کیے ہیں، اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبداللہ عطاری، سبحان اللہ جنہوں نے 305 نمبرز حاصل کیے ہیں، سبحان اللہ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں تہام عطاری، سبحان اللہ جنہوں نے 301 یعنی 301 نمبر حاصل کیے ہیں، اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے عمیر عطاری، سبحان اللہ جنہوں نے 292 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ تو بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ بہرحال ایک بار پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ مقابلہ ہے، در حقیقت مقابلے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھا جائے، اور جو غلطیاں قرآن مجید پڑھنے میں ہیں ان غلطیوں کو درست کر لیا جائے۔ تو جو فرسٹ آیا ہے، سیکنڈ آیا ہے، تھرڈ آیا ہے یا فورتھ آیا ہے، تو اصل مقصد ہے جو ان کی ججز نے غلطیاں بتائی ہیں، جو مسٹیکس ان کو درست کرنا ہے، اور آئندہ کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ مسٹیکس نہ ہوں۔ در حقیقت یہی اصل سیکھنے کا مقصد یہی ہے، مقابلے میں آنے کا اور مقابلہ کروانے کا مقصد یہی ہے کہ جو مسٹیکس تھی ان کو درست کر لیا جائے۔ تو جو فورتھ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں، سیکنڈ آئے ہیں، وہ بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو فرسٹ آئے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو جو غلطیاں بتائی گئی ان غلطیوں کو درست کرنا ہے، مایوسی نہیں کرنی ہے، بلکہ مقابلہ ہے، اس میں کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے نمبر زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی کے کم ہو جاتے ہیں، تو آئندہ یہ عہد کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ جو غلطیاں ہیں ان کو درست کر کے آئندہ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا